الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہم میں سے اکثر لوگ، بلکہ اکثر سے زیادہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں۔ کسی کے سامنے تجارت کا مسئلہ ہے، اس کی تجارت اس کے ضرورتوں کے بقدر نہیں ہے، معاشی تنگی میں مبتلا ہے، کسی کا ملازمت کا مسئلہ ہے، اسے ملازمت نہیں لگ رہی ہے، یا جس ملازمت میں ہے اس ملازمت کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کے نکاح کے مسئلے میں ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی خود اپنے نکاح سے متعلق پریشان ہے، اسے یہ احساس ہے اس لڑکی کو
میں اپنے گھر میں اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنی بھاوجوں پر بوجھ بنی ہوئی ہوں. ہے کاش میرا نکاح کسی صحیح آدمی سے ہو جائے اور یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی آدمی ایسا ہے جسے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولاد ہے، لوگوں کے طعنے سنتے سنتے تھک گیا ہے، یا عورت ہے تو تھک گئی ہے، کہیں بھی جاتی ہے تو ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں کہ بے اولاد ہے. کوئی آدمی جادو یا جنات کے اثرات میں مبتلا ہو کر پریشان ہے. بہرحال کسی نہ کسی مسئلے میں آدمی مبتلا ہے اور اس مسئلے کا حل چاہتا ہے، اس پریشانی کا حل چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات پاؤں. اس کے لیے بہترین طریقہ، بہترین حل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہو، وہ آدمی جو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، یا آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو، بگڑا ہوا ہے، اسے احساس ہے میں بگڑا ہوا ہوں، میں اوباش ہوں، میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، میں فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ وہ تہجد کی پابندی شروع کر دیں. کیوں بھائی تہجد کی پابندی شروع کر دیں؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی میں، تقریباً تمام صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے. جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر، آخری حصہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، کیا کوئی بے روزگار ہے جو مجھ سے روزی چاہ رہا ہو؟ کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی تجارت میں برکت چاہ رہا ہو؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی ملازمت میں برکت چاہ رہا ہو؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو روزی چاہ رہا ہو؟ وہ مانگے مجھ سے اس وقت میں ارزق له، میں اسے روزی دے دوں گا، رزق دے دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من مستغفر اغفر له، کیا ہے کوئی گنہگار بندہ، کیا ہے کوئی شرابی شراب چھوڑنا چاہتا ہے کوئی زانی زنا چھوڑنا چاہتا ہے، کیا ہے کوئی سود خور سود چھوڑنا چاہتا ہے کوئی اوباش جو اپنی اوباشی چھوڑنا چاہتا ہے کوئی گنہگار جو اپنی مغفرت چاہتا ہے، تو آئیں اس وقت ہم سے مانگیں، اغفر لہ، میں اس کی مغفرت کر دوں گا. کیا ہے کوئی سوالی سوال کریں، میں اس کی سوال کو پورا کر دوں. تو اللہ تعالی حاجت مندوں سے، ضرورت مندوں سے، مصیبت زدہ لوگوں سے، بیماریوں میں مبتلا لوگوں سے، بے نکاح مردوں عورتوں سے اور گنہگار لوگوں سے کہتے ہیں ہماری حاجت لے کر فلاں وقت میں آؤ، ہم تمہاری حاجت کو پوری کر دیں گے.
تم اپنی حاجت کو لے کر فلاں وقت میں آؤ، ہم تمہاری حاجت کو پورا کر دیں گے۔ تو پھر اللہ کی ذات پر یقین کر کے ہم رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں اور اس کی پابندی شروع کر لیں، اس کی حاجتیں خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی، اس کی ضرورتیں خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی، اس کی مشکلوں میں، اس کی مصیبتوں میں راستے اسے نکلنے لگیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، وہ آدمی جو اپنی اصلاح چاہتا ہے، وہ آدمی جو اپنی مغفرت چاہتا ہے، وہ آدمی جو اپنی روزی روٹی میں برکت چاہتا ہے، وہ آدمی جو اپنی بے روزگاری ختم کر کے روزگاری شروع کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی جو بے نکاح چاہتا ہے، وہ عورت جو نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر والوں پر بوجھ بننے سے بچنا چاہتی ہے، علیکم بقیام اللیل، اللہ کے نبی نے فرمایا لازم ہے تم پر تہجد کی نماز پڑھنا۔ یہ لازم اس اعتبار سے نہیں جو فرض واجب کے معنی میں ہوتا ہے، لازم اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اپنے اوپر لازم کر لے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو اپنے اوپر لازم کر لے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے 4 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، فَإِنَّهَا دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تہجد پڑھنا تم میں سے پہلے جو صالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا وہ طریقہ ہے، ان کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ کس میں شمار کرنا چاہتے ہیں اپنا آپ کو؟ اگر صالحین میں ہیں تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اگر صالح بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم تہجد پڑھنے کو لازم کر لو، صالحین میں تمہارا شمار ہونے لگے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تہجد کی نماز پڑھنا تمہارے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے رب سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے رب سے نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کون نہیں چاہتا ہے پروردگار رب العالمین سے تقرب حاصل کرنا؟ سن لو، جس آدمی کو اللہ کا تقرب حاصل ہو گیا، جس آدمی کو اللہ کی قربت حاصل ہو گئی، اس کے دنیا کے مسئلے بھی حل، اس کی آخرت کے مسئلے بھی حل۔ اس کے پاس کروڑوں کے روپے ہیں تو بھی خوش، اگر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بھی خوش، جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور جسے اللہ کا قرب حاصل نہیں اور جسے اللہ کا تقرب حاصل نہیں، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پراپرٹیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کار ہے، ایئر کنڈیشن ہے، سہولت کی چیزیں ہیں، کروڑوں کے روپے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، سب ہیں، پھر بھی وہ دنیا میں مطمئن نہیں رہتا، آخرت میں تو مطمئن نہیں رہے گا، دنیا میں بھی مطمئن نہیں رہتا، اسے سکون نہیں ملتا۔
ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ دنیا کے معمولی لوگ جن کو کچھ عہدے حاصل ہیں، جن کو کچھ دنیا میں پاور حاصل ہے، محلے میں کچھ کنٹرول ان کو حاصل ہے، کونسلر بنا ہوا ہے، ایم ایل اے بنا ہوا ہے، ایم پی بنا ہوا ہے، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرائع تلاش کرتے ہیں اس سے قریب ہونے کا کون سا راستہ ہے، کیسے اسے قریب حاصل ہو جائے، اس سے قربت حاصل ہو جائے۔ وہ بڑے لوگوں کے، وہ عہدے داروں کے ساتھ میں رہنے والے چیلوں کی بھی عزت کرتے ہیں، پتہ نہیں کب ان کی وجہ سے ان تک ہم پہنچ جائیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اور ہوتا بھی ایسا، ہوتا بھی ہے ایسا۔ ان لوگوں سے تقرب کی وجہ سے، ان لوگوں کی قربت کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں دنیا کے۔ دیکھا ابھی پورے میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں، ایک قیدی کو جو بے گناہ ہے اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سال سال گزر جاتے ہیں، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، اسے پہلے سیشن کورٹ میں پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اسے ہائی کورٹ میں پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، پھر اسے سپریم کورٹ تک پہنچنا پڑتا ہے، اور یہ اتنا سلیس نہیں، کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد، کتنے مشکلات کے بعد، کتنے غموں کو برداشت کرنے کے بعد، کتنے مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد پہنچتا ہے آدمی وہاں تک، اور اس کے بعد وہاں اسے راحت ملتی ہے وہ الگ بات ہے، راحت نہیں ملتی ہے وہ الگ بات ہے۔ اب ایک معمولی آدمی دنیا کے معمولی آدمیوں سے تقرب رکھنے کی وجہ سے اس کا حال کیا، گھنٹوں گھنٹوں میں مسئلے حل ہوتے گئے، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، اور آسانی سے سپریم کورٹ والا رات رات فیصلہ کر کے ان کو ضمانت دے دیتا ہے۔ یہ کیا؟ قربت، تقرب، ان سے دوستانہ تعلق۔ اب یہ معمولی لوگوں سے تقرب کی وجہ سے اتنے بڑے مقام کو آدمی اتنی مصیبتوں کو منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں حل کر لیتا ہے، تو پروردگار رب العالمین جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کا سلطان، سب سے پاورفل طاقت، سب سے پاورفل طاقت، اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کا اعتبار نہیں، جسے وہ عزت دے دے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو فقیر کو امیر بنا دے، امیر کو چاہے تو فقیر بنا دے، بادشاہ کو چاہے تو رعایا بنا دے، رعایا میں سے معمولی آدمی کو بادشاہ بنا دے، اس کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اتنا پاورفل پروردگار رب العالمین کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم تہجد کی نماز پڑھو، اس پروردگار سے تمہیں تقرب حاصل ہوگا، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب سے قربت کا بہترین ذریعہ تہجد کی نماز ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے حضرت کون سی بات کر رہے ہیں آپ، یہاں نہ فجر میں اٹھنے ہوتا نہیں، فجر میں اٹھنے ہوتا نہیں، اور آپ تہجد کی بات کر رہے ہیں۔ فجر میں آ کر دیکھ لو ہماری مسجد میں، الحمدللہ آج کل تو 7-8 صفحے ہو رہے ہیں، باقی ساری مسجد خالی پڑی رہتی، اوپر کا حصہ خالی، اس کے اوپر کا حصہ خالی، بستریں چھوڑ کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھنے والوں کے سامنے تہجد کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ درست ہے کیا ہمارے لوگوں کے درمیان؟ کس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ آپ تو پہلے فجر کی نماز کی دعوت دو، پہلے فجر کی نماز کی دعوت دو، بعد میں تہجد کو دے لینا۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے، سوچئے، آپ کو حق ہے، آپ کا دماغ ہے سوچنے کا، لیکن ذرا سوچئے، جس آدمی کو تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی کیا وہ فجر کو چھوڑے گا؟
جس آدمی کو تہجد پڑھنے کا شوق دلا دیا ہم نے، جس کو تیار کر دیا ہم نے تہجد پڑھنے کے لیے، اور جس کو ہم نے راتوں میں نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، مصلی بچھا کر کھڑے ہونے کے لیے ہم تیار کر دیا، کہ وہ دکان چھوڑ کر مسجد کو نہیں آئے گا، گراؤنڈ چھوڑ کر مسجد کو نہیں آئے گا، گپ شپ چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ ارے جس آدمی کو تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی، وہ آسانی سے فجر کی نماز پڑھے گا، اس کی فجر کی نماز چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ہم نے فجر کی نماز کی دعوت دی ہے، آپ لوگ گواہ ہوں گے، بہت مرتبہ کی ہے۔ اب تہجد کی دعوت دے رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دو، تہجد کی پابندی کرنا شروع کر دو، فجر کی نماز کی توفیق خود بخود ملے گی۔ یہ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا بندہ ہے، یہ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا بندہ ہے، اسے خود بخود اللہ تعالیٰ فجر کی توفیق دے دیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ بندہ، ایک اس میں سے وہ بندہ ہے جو میدان جنگ میں اسلام کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے خود اپنی جنگ کی صفیں، میدان کی صفیں اور اپنے ساتھیوں کی صفیں درست کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، ان کو منصوبہ دیتا ہے، تم یہاں کھڑو، یہاں سے حملہ کرنا، یہاں سے حملہ ہوا تو دفاع کرنا۔ تو اس آدمی کو، اس بندے کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا بندہ جسے دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ فرض نمازوں کے بعد، نمازوں کے لیے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، نمازوں کے لیے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو یہ جماعتوں کی جو ترتیب دے کر جماعتوں کی سب کو جو درست کرتا ہے، جماعتوں کی سب کو جو درست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہ صفوں کے درمیان جو جگہ خالی رہنے کا جو حال ہو گیا، اللہ ایسا جتنا جلدی ہو سکے اسے ختم کرے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، میں پہلے بھی بتایا، لاک ڈاؤن کے شروع میں بھی 2 مصلیوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان جگہ خالی رکھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ تحریمی کا مطلب یہ قریب حرام کے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس بیماری کی وجہ سے، قانون کی وجہ سے، ضابطوں کی وجہ سے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا کیجئے جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے راستوں کو ہموار فرمائے، اور معلوم بھی کرتے رہیں اپنے اپنی مسجدوں میں، کیا یہ اب ممکن ہے کہ اس مکروہ تحریمی کے مسئلے سے ہم بچ سکیں؟ معلوم بھی کرتے رہیے، موقع ملا، معلوم ہو رہا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے ختم کرو، اور جو آدمی کوشش کر کے اس میں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اسے گریڈ دیں گے، اسے اجر دیں گے۔ اس بندے کی وجہ سے جو مسجد کے اندر مکروہ تحریمی کا مسئلہ چل رہا تھا، اس بندے کی کوشش سے، اس بندے کی آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ اللہ اسے گریڈ دیں گے ساری دنیا، سارے حشر میں، سارے عالم کے سامنے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں۔ تو بہرحال دوسرا وہ آدمی جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ جو جماعت کے لیے صفیں جب کھڑی ہوتی ہیں ان صفوں کو درست کرتا ہے، خود بھی درست کرتا ہے، دوسروں کی بھی درست کی فکر کرتا ہے، تو اس بندے کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا بندہ وہ، تیسری بندی وہ
جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، جب سارا عالم سویا رہتا ہے، وہ سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں رات میں اٹھتا ہے، بہت ہی عظمت کے ساتھ وضو کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے، مصلی بچھا کر رکعت باندھ کر اللہ اکبر کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس بندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، یہ بندہ میرے دربار میں کھڑا ہے اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں، میٹھی لون سے رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو وہ شخص، مبارک ہو وہ شخص جو رات کو اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور اپنی بیوی جو سو رہی ہے اسے بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کا دل بہلا کر اسے بھی کھڑا کر لیا تہجد کے لیے۔ پہلے اس کے لیے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، زبردستی نہیں، فرض نماز نہیں ہے نا، سنت ہے، تو آپ کے اندر سنت کی عظمت پیدا ہو گئی، تو آپ بھی ان کے اندر عظمت پیدا کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کو اٹھائیں۔ ابھی ان کا ذہن ہی نہیں بنا ہے، ابھی فرض نماز کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی ہے فجر کی، آپ وہ زبردستی تہجد کو اٹھانے لگے تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ چند دن تک پابندی سے تہجد کی نماز پڑھیے، آپ کو وہ دیکھتے رہے گی، اس کے بعد اس کی فضیلت، اس کی عظمت اس کے دل میں دھیرے دھیرے پیدا ہوگی۔ اب مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ اس کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، تو آپ پیار سے، محبت سے، حدیث میں آتا ہے پانی کے چھینٹوں کو مار کر اسے بیدار کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ بہت مبارک ہے جو رات میں خود بھی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے اور اپنی اہلیہ کو بھی بہت ہی محبت کے ساتھ اٹھاتا ہے، تو مبارک بندہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندی مبارک ہے اللہ کے دربار میں، وہ بندی مبارک ہے اللہ کے دربار میں جو دن بھر گھر کا کاج کام کرنے کے باوجود رات کے آخری حصے میں اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، جائے نماز بچھاتی ہے اور اپنے شوہر کی حالت کی رعایت کر کے اسے بھی بیدار کرتی ہے۔ یہاں بھی شوہر کے مزاج کو جاننا، شوہر کی مزاج کو سمجھنا، پہلے اسے ترغیب دلانا، پہلے اس کی ذہن سازی کرنا، بعد میں اٹھانا، ورنہ مسئلہ بگڑ جائے گا بننے کا۔ تو اس کے بعد وہ تہجد کے لیے جب دونوں میاں بیوی، سنیے اور اپنی گھر والیوں کو بھی جا کر بتائیے، جب دونوں میاں بیوی تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ایک کامیاب بیٹے کو دیکھ کر ماں خوش ہوتی ہے۔ ایک بیٹا ہے تمہارا، تمہارے سامنے ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لائر بن گیا، بڑے بڑے پوسٹوں میں پہنچ گیا، حافظ ہو گیا، مولوی ہو گیا، مفتی ہو گیا، آپ کے منشے کے مطابق وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، تو آپ دیکھ کر اس بیٹے کو جتنا خوش ہوتے ہیں، آپ کے اندر جیسے جذبات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اس شوہر، اس بیوی سے ہوتے ہیں جو رات میں اٹھ کر وضو کرتے ہیں، مصلی بچھا کر دونوں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیسا سما ہوگا وہ جب بچے اچانک رات میں اٹھ کر دیکھیں ماں بھی تہجد میں ہے، باپ بھی تہجد میں ہے، تو پھر اس گھروں میں امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ ان گھروں میں عبد القادر جیلانی کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ ان گھروں میں خواجہ معین الدین چشتی اولیاء اللہ کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ پہلے یہ سماعت تو پیدا کرو۔ آج ہم اپنے بچوں کو تانا دیتے ہیں، اوباش ہیں،
नशे में पड़ गया है, गुंडा हो गया है, बेकार हो गया है, बेरोजगार हो गया है, बेनमाजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ताना देते हैं। मेरे अजीजों, पैदा हुआ बच्चा हरगिज़ औबाश बनकर नहीं पैदा होता है, गुंडा बनकर पैदा नहीं होता है, शराबी बनकर नहीं पैदा होता है, नशा लेने वाला बनकर नहीं पैदा होता है। उसकी माँ, उसका बाप उसे जो माहौल देते हैं, उस माहौल में पलकर वो वैसा बनता है। आप तहज्जुद का माहौल दो। अजान होते ही घर की औरत मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाए, माँ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाए, तो घर की लड़कियां भी उनको देखकर अजान होती ही खड़ी होंगी। अजान की आवाज सुनकर बाप अपने कामों को छोड़कर मस्जिद की तरफ निकले। बचपन से अपने बेटों के सामने ये अमल दिखाने के लिए भी करें, परवाह नहीं। ये उनको तादीब होगी, अदब सिखाना होगा, अल्लाह की बंदगी सिखाना होगा। अब अज़ान होते ही चलो 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 नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम शुरू हो गया तो कोई काम नहीं हम करते। अब इस तरह के जुमले दोहराओ, तुम्हारे बच्चों के सामने इस तरह के जुमले दोहराओ, उनके कानों में बैठकर दिमाग में पैवस्त हो जाएगा और फिर अमल की तौफीक होगी। आप निकल कर आए अज़ान होते ही मस्जिद के सामने, फिर देखो वो लड़की घर में रहने वाली, फिर देखो वो लड़का जो घर में पलने वाला कैसे नमाजी नहीं बनता है। वो बच्चे रातों में अचानक उठे, देखिए बाप तहज्जुद में खड़ा है, माँ तहज्जुद में खड़ी है, क्या असर होगा उन बच्चों के अंदर। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो बीवी, वो शौहर मुबारक हैं जो रात में तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उस मियाँ बीवी को देखकर खुश होते हैं, इस तरह खुश होते हैं जैसा कामयाब बेटे को देखकर माँ खुश होती है। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, रूए जमीन में मुबारक घर है वो जिस घर में औरत भी मर्द भी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हैं। कितना आसानी से लोग कह देते हैं, मेरी आंख नहीं खुलती हजरत, मेरी आंख नहीं खुलती, कितना आसानी के साथ कह देते हैं। रोना है इस पर कि मुझे आंख नहीं खुलती। आपको कह दिया गया आपकी फ्लाइट का वक्त रात के 4 बजे है, आपकी ट्रेन का वक्त रात के 4 बजे है, अब कहेंगे आंख नहीं खुलती। आपसे कह दिया गया आपको जो है रात के 4 बजे 3:30 बजे आपकी प्रॉपर्टी का डील होने वाला है, उसी वक्त में डील होगा, आप कहेंगे मेरी आंख नहीं खुलती। आपको ये कह दें कि रोजाना उठकर इस वक्त में आओ, 1-1 लाख रुपए देंगे, तो आप कहेंगे कि मेरी आंख नहीं खुलती। कितने लोगों को देखो रात के 2 बजे उनकी ड्यूटी चालू होती है, नाइट ड्यूटी चालू होती है, सोया है इशा के रात को, अचानक आंख खुलती है, क्या ड्यूटी को जाना, कार आ जाएगी, कॉल सेंटर से कॉल आ जाएगा, फौरन उठकर जाते हैं। दिल में अजमत पैदा करो, तहज्जुद की खुद ब खुद आंखें खुलेगी। ये कहना कि मुझे आंखें नहीं खुलती, ये हमारी बदनसीबी की बात है। किताबों में लिखा है, जब रात का आखिरी हिस्सा होता है, जब रात का आखिरी हिस्सा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों की 3 जमातें बनाते हैं, फरिश्तों की 3 जमातें बनाते हैं। एक जमात से कहते हैं, जाओ फला फला बंदे मेरे मुकर्रब हैं, मेरे चहीते बंदे हैं, उनको जाकर जगा दो। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फला फला बंदों को उठा दो। वो उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, वो अपनी हाजतों को मांगेंगे, वो अपनी झोलियां फैलाएंगे, मैं उनकी हाजतों को पूरी करूंगा, उनकी झोलियों को भर दूंगा। चुनांचे देखते हैं फरिश्ते आते हैं रात के आखिरी हिस्सों में, बाज बंदों को उठाते हैं, अगर हालांकि वो रात को देर से होते हैं, फिर भी अचानक
ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیسے کھل گئی؟ گویا دماغ میں دل میں کوئی الارم فٹ کر کے رکھا ہے. اچانک رات میں آنکھ کھلتی ہے, ٹائم دیکھا 4 بجے 3 بجے. اب بندے اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اٹھائے ہیں, بیدار کیے ہیں. وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ایک جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جن کو حکم دیتے ہیں فلاں فلاں میرے بندے ہیں, ان کو جاؤ, جگانا نہیں ان کو, بلکہ ان کی کروٹ بدلنا. خالی کیا کرنا؟ ان کی کروٹ بدلنا. وہ کروٹ بدلنے کی وجہ سے ان کی نیند ہوشیار ہوئی. اگر وہ اٹھے, تہجد پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, دعا کرے تو میں خوش ہوں. اگر کروٹ بدل کر دوسری کروٹ بدل کر سو گئے تو بھی میں خوش ہوں ان سے. عجیب سننے میں لگ رہا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اٹھاؤ, وہ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں تو بھی خوش ہیں. تہجد پڑھے بغیر سو جاتے ہیں تو بھی خوش ہوں ان سے. کون ہیں وہ بندے؟ علماء. علماء بولے تو یہ نام کے سرٹیفکیٹ یافتہ علماء نہیں ہیں, بلکہ وہ علماء, وہ حفاظ جو 14 سال تک قرآن شریف کا علم حاصل کرے, حدیث کا علم حاصل کرے. جب دنیا والے ڈاکٹر بن رہے تھے, انجینئر بن رہے تھے, لائر بن رہے تھے, ڈاکٹر بننے کی وجہ سے, لائر بننے کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی شہرتیں, بڑی بڑی تنخواہیں, بڑی بڑی عزتیں مل رہی تھی. اس وقت یہ معمولی دال روٹی, معمولی کھانا کھا کر, معمولی کپڑے پہن کر 14 سال تک, 15 سال تک مدارس کی زندگی میں رہ کر علم حاصل کیا, حدیث کا علم حاصل کیا, قرآن کا علم حاصل کیا, فقہ کا. اس کے بعد باہر آئے مدرسے سے, اس کے بعد امامت میں لگ گئے, تدریس میں لگ گئے, خدمت میں لگ گئے, اور دن بھر ان کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ یا تو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں, یا تو وہ تصانیف میں لگے رہتے ہیں, یا تو لوگوں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں. 24 گھنٹے اسی میں لگتے ہیں. سوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے سوتے ہیں طبیعت تھک گئی. سوتے ہیں اس وجہ سے سوتے ہیں طبیعت تھک گئی, اور یہ سوچ کر سوتے ہیں جب تھکان ختم ہو جائے گی اٹھ کر دوبارہ پھر اللہ کا کام شروع کر دیں گے. تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, وہ بندے کو چھوڑ دو, اس کا سونا بھی ہمارے پاس عبادت ہے. نوم العلماء عبادت, علماء کا سونا عبادت ہے. وہ کون سے علماء؟ وہ علماء جو 24 گھنٹے اس فکر میں رہتے ہیں کہ امت کی کیسی اصلاح کریں, اور اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی اصلاح, امت کی اصلاح کیسے ہو, جو اللہ سے دور ہوئے بندے اللہ سے قریب کیسے آ جائیں, ان کے لیے. اس کی مثال ایسا ہے, ایک آدمی لکڑی کاٹنے کا کام کر رہا ہے, لوہے پھوڑنے کا کام کر رہا ہے. اسے ڈیوٹی دی گئی تھی صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک, شام کے 6 بجے تک تمہارا کام ہے. اور بیچارہ مسلسل کام کرتے کرتے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے, یا تھوڑی دیر کے لیے تھک کر بیٹھتا ہے. تو اس کا مالک اسے دیکھتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے, مسلسل کام کر رہا تھا, تو اس کی وجہ سے اس کی سیلری میں کٹنگ ہوتی ہے کیا؟ وہ کام نہ کرنے پر بھی وہ خاموش بیٹھا ہے تو اسے اجرت مل رہی ہے, کیونکہ اس کا مالک جانتا ہے کام کرتے کرتے تھک گیا ہے. ایسے ہی وہ علماء جو کام کرتے کرتے دین کا تھک کر تھوڑی دیر سوتے ہیں تو سونے پر بھی عبادت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایسے ہیں کچھ, ان کے پاس جاؤ, ان کو بیدار نہ کرنا, صرف ان کے کروٹ کو بدلنا. وہ کروٹ بدلنے کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, نہیں کھڑے ہوئے تو بھی ٹھیک ہے, ہم ان سے راضی ہیں. اور ایک جماعت ایسی ہے فرشتوں کی جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فلاں فلاں علاقے میں, فلاں فلاں گھر میں اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے ہماری, فلاں فلاں گھر میں, فلاں فلاں بندے, فلاں فلاں محلے میں, فلاں فلاں علاقے میں کچھ بندے ہیں, ان کو جا کر بیدار نہ کرنا بلکہ تھپک تھپک کر سلا دینا. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نیک بندے جب میرے دربار میں کھڑے ہوتے ہوں تو یہ نافرمان بندے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ نافرمان بندے
ان کے ساتھ کھڑے ہو اس لیے میں نہیں پسند کرتا، ان کو تھپک کر سلا دو. تو آپ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں کھلتی. کیا تیسری جماعت کے ہیں آپ؟ تیسری جماعت کے ہیں؟ کہ اللہ اتنا ناراض ہیں آپ سے کہ آپ کو اپنی دربار میں کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا؟ اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے کبھی یہ بات نہ کرو. کوشش کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی بات کا حکم دیتے تھے. اس میں سے تہجد کا حکم دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. 5-6 منٹ زیادہ ہو جائے گا، ذرا برداشت کر لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے رہتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ہر مصلی کے لیے ہے نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں تھوڑی دیر تک، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھے رہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہا اور ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھ لیا، 4 رکعت پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک کامل حج، ایک کامل عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. ہم سلام پھرتے اٹھ کر بھاگنے کا مقام معمول بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی دیر بیٹھیں. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی آپ بیٹھتے تھے. کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیتا، کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو تعبیر بیان کرتے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی اپنا کوئی خواب بیان کروں. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرا حال یہ تھا کہ میں ایسا سوتا تھا کہ مجھے کوئی خواب پڑتا ہی نہیں تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خواب بیان کروں اور تعبیر پوچھوں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت خواہش لے کر سویا کہ کوئی خواب پڑے تو اچھا رہے گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کر کے تعبیر پوچھوں. تو اتفاق کی بات ہے اس دن ان کو خواب پڑتا ہے. کیا خواب پڑا کہ وہ رات میں سو رہے ہیں، 2 فرشتے ان کو آئے اٹھا کر لے گئے. آسمان سے لے کر نیچے تک ایک رسی لٹک رہی ہے. ان 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے عبداللہ اس رسی کو پکڑ کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے چڑھ جا. میں بیدار ہو گیا، بہت خوش ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب بیان کر سکتا. ٹھیک ہے، گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ بخاری شریف میں روایت ہے. تو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن ہمت نہیں ہوئی خواب بیان کرنے کی. ایک عجیب جھجک سی محسوس ہوئی. واپس آ گئے اور اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، ان کے پاس گئے. جا کر کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایسا تھا، آپ جو ہے اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتائیں. پھر موقع ملا تو حفصہ سے پوچھا کہ آپ نے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں تمہارے بارے میں بیان کی ہے. 2 باتیں تمہارے بارے میں بیان کی ہے. کیا بیان کی ہے؟ نعم الرجل عبداللہ بن عمر. ایک جملہ تو یہ فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ بہت صالح آدمی ہے. پھر دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لو کان یصلی من اللیل. دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کی نمازوں کو بھی پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھ لیتا. تو گویا کہ پوری چیزیں ان کے اندر ہیں، ایک چیز کی کمی ہے، تہجد نہیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے رات میں نیند بیدار نہیں ہوتی تھی، میں تہجد اس وقت تک پابندی سے نہیں پڑھتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا تو میں اس وقت سے تہجد کا پابند ہو گیا. تو آپ بھی اور میں بھی نماز کے تہجد کی پابندی کرنا چاہیے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک دن پڑھ کر دوسرے دن چھوڑ دیے تو ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی جب ہوتا تب پڑھو، جب موقع ملتا تب پڑھو. پابندی
پابندی ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پابندی نہیں بھی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، تب بھی پڑھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے کہا جس آدمی کو تہجد کی نماز میں نیند ہشار نہیں ہوتی ہے، اٹھ کر جانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے کم از کم یہ چاہیے کہ جب نیند کھلیں، آنکھ کھلیں، تو ہو سکا تو اٹھ کر بیٹھیں، صرف بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ وقت ہے تہجد کا، یہ وقت ہے آسمانی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو پکارتے ہیں اور مجھے اس وقت میں اٹھ کر وضو کرنے نہیں ہو رہا ہے، اس وقت مجھے تہجد پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، بولے اور سو جاؤ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آئے، نوجوان، ایسا ہی شوق جس کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے، آ کر کہا حضرت میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں رات میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تہجد میں، حالانکہ بہت شوق ہے تہجد میں اٹھنے کا۔ آپ کو یہی نسخہ بتایا کہ آپ رات میں جب آنکھ کھلتی ہے، ٹائم دیکھو، ہاں تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ، تہجد کے وقت میں اٹھ کر بیٹھ جاؤ بستری میں، وہ آسان ہے، انگلیوں کو بیٹھے رہو، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ یہ وقت میں مجھے اٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما، میری مغفرت فرما، میرے فلاں حاجتوں کو پوری فرما، سو جا۔ یہ اسے نسخہ دے کر بھیجا۔ چند دنوں کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی پابندی کیا، چند دن تک یہ ہوا کہ صرف میں اٹھتا تھا اور یہ کرتا تھا، اس کے بعد حال یہ ہوا کہ اس کے بعد مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں وضو کرتا تھا اور نماز بھی پڑھ لیتا تھا، اس کے بعد سو جاتا تھا، پھر توفیق ہوئی، وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی شروع ہو گئی۔ یہ کر کو تو دیکھو، چند دن کوشش کر کو دیکھو، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ان کے لیے راستے ہم کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک 80 سال کے بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہوا کہ جب میں 80 سال کی عمر میں پہنچا تو میری طبیعت میں بہت کمزوری آ گئی، اب میرا دل دماغ یہ کہنے لگا کہ اس عمر میں تو فرائض ادا ہو گئے تو بد ہے، تہجد کو کان لگا ہوا ہے، تہجد میں کان لگا ہوا ہے، تہجد پڑھ کر قربت حاصل کرنے سے صرف فرائض حاصل کر لو، اللہ اس سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ دل میں میرا خیال پیدا ہوا، پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا چلو صرف اتنا کر لیں گے کہ ابو اتنی عمر ہو گئی ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، رات میں اٹھیں گے تو صرف کیا کر لیں گے، اٹھے بیٹھے بیٹھے وہاں دعا کر لیں گے، بستر ہی میں دعا کر لیں گے۔ ایسا ہی چند دن تک کیے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے کیا کریں، چلو وضو کر لیں گے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں گے، وہیں دعا کرتے رہیں گے۔ پھر دل میں خیال، اللہ تعالیٰ توفیق دی کہ وضو بھی کیا، مصلی بچھایا، اس کے بعد اللہ اکبر رکعت بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کوشش کرے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تعریف کرتے ہیں تہجد پڑھنے والوں کی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ایک ہے سورۃ الف لام میم سجدہ میں آج بھی وہ تلاوت کی گئی فجر میں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ رات کے حصے میں اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، کس امید سے؟ خوفا وطمعا ومما رزقناہم، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، جہنم سے بچنے کے لیے، وطمعا جنت کی لالچ پانے کے لیے۔ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تہجد کی توفیق بخشیں۔ پہلے نیت کر کے سوئیے، راتوں میں صرف اٹھ کر، جسے نہیں ہوتا ہے بستر میں دعا مانگ لیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسے وضو کرنے جائے نماز بچھانے کی توفیق ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے نماز کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ تہجد کا سب سے افضل وقت جو ہے آخری حصہ، رات کا آخری حصہ۔ ویسے آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جب بھی سوئیں اور جب بھی نیند بیدار ہو، آپ سوئے تھے مثال کے طور پر 10 بجے، نیند ہشار ہوگی 12 بجے آپ کی، آپ اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں، اس وقت بھی پھر سو جا سکتے ہیں۔ نہیں، افضل وقت تو آخری پہر، سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت سحری کا جب وقت ختم ہوتا ہے تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔
تہجد کی نماز کی پابندی شروع کیجیے، اللہ تعالیٰ سے تقرب، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، ایک تو۔ دوسرا، دنیا کے مسائل بھی بڑے بڑے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آ گیا ہے تو اب بجائے یہ عامل کے پاس، وہ عامل کے پاس، اس جادوگر کے پاس، اس جادو کے پاس جا کر اس کے پاس وظیفہ لے کر اس کے پاس وظیفہ لینے کے بجائے سب سے بہتر طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، خود ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ہم مطلقہ ہیں، ہم خلا یافتہ ہیں، ہمارے لیے کوئی مناسب جوڑا نہیں آ رہا ہے، یا ہمارے لیے تجارت کوئی نہیں لگ رہی ہے، یا کوئی ملازمت نہیں لگ رہی، ہم بے روزگاری میں مبتلا ہیں، یا کوئی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی پریشانی مبتلا ہیں، تو آپ تہجد کی پابندی شروع کر دو، مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب فجر کی نماز، تہجد کی نماز کی پابندی کیجئے، پھر دیکھو فجر کی نماز کو کیسا نہیں اٹھتے، خود بخود فجر کی نماز پڑھ لیں گے، خیال پیدا ہوگا، ارے میں تو تہجد پڑھا ہوں، فجر کیسا چھوڑنا، میں تو تہجد پڑھا ہوں، کیسے ظہر کی نماز چھوڑنا۔ خود بخود تہجد کی برکت سے دنیا کی بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم میں سے ہر ایک کو، مردوں کو عورتوں کو تہجد کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔